اسی لیے اللہ نے یوں نہیں فرمایا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا کہ ان جیسا ایمان لے کر آؤ تو تمہیں ہدایت یافتہ ملے گی۔ ہمارا صرف ایمان جو چیز سامنے ہے اس پر ہمارا ایمان ہے، ہم اسی کو دیکھ رہے ہیں کہ اسی میں نفع ہے، اسی میں سارا کچھ ہے۔ اب ہمیں ایمان ویسا چاہیے، اس کے لیے ہم بازاروں میں بیٹھیں گے یا مجالس میں باہر محلوں میں بیٹھیں گے تو اس سے ایک ایمان نہیں آئے گا۔ ایمان کی مجالس کو دیکھنا پڑے گا، اس میں بیٹھنا پڑے گا، پھر ایمان مضبوط ہوگا۔ ایمان کو سنیں گے، ایمان کی بات کریں گے، ایمان مضبوط ہوگا، اعمال مضبوط ہوں گے، پھر دنیا کے اندر جو مومن کو پریشانی آتی ہے وہ نہیں آئے گی۔ اب اللہ رب العزت نے جو کہا کہ ایمان لے کر آؤ، اب مزے کی بات یہ ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا اعلان کیا، اس وقت سے لے کر مکہ مکرمہ کی زندگی میں 13 سال کوئی احکامات نازل نہیں ہوئے، صرف اور صرف صحابہ کے دلوں پر محنت کی گئی، ایمان کو بنایا گیا، ایمان کو مضبوط کیا گیا۔ اب میں اس پہ ایک بات کر رہا ہوں کہ محنت کرنے والے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور جن پر ہو رہی ہے وہ صحابہ کرام ہیں، دونوں جماعتیں اعلیٰ ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے اعلیٰ، اس کے بعد صحابہ سب سے اعلیٰ، اس کے بعد طریقہ کار چلتا چلا جاتا ہے۔ اب محنت کرنے والے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں اور جن پر محنت ہو رہی ہے ایمان کی وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں۔ اب ان کے دلوں پر 13 سال محنت ہوئی، محنت کرنے والے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور جن پر ہوئی وہ صحابہ کرام، اور اب اندازہ لگائیے کہ ہمارے دلوں پر محنت کتنے سال ہوگی۔ اگر ہم نے اپنا ایمان مضبوط بنانا ہے، صحابہ جیسا ایمان بنانا ہے، ایمان ان جیسا بن نہیں سکتا مگر ہم نے کوشش کرنی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جس قوم کی مشابہت اختیار کرو گے قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا۔ اب ہم نقل اتار رہے ہیں، اللہ کرے کہ ہمیں حقیقت میں صحیح طریقے سے نقل اتارنی آ جائے۔ اب دو باتیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر لگا، اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سر جوڑ کے بیٹھ گئے کہ امیر المومنین کا تیر کیسے نکالا جائے اور کس وقت نکالا جائے۔ اب سارے صحابہ کا اتفاق یوں ہوا کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھ رہے ہوں اس وقت تیر نکال لیا جائے۔ اب امیر المومنین نماز پڑھ رہے ہیں، صحابہ کرام موجود ہیں، انہوں نے تیر نکال لیا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نماز سے فارغ ہوئے، سلام پھیرا اور کہا کہ تم اسی لیے اکٹھے ہو کہ میرا تیر نکال لو۔ اب جو ساتھی تھے انہوں نے عرض کی اے امیر المومنین ہم نے تو آپ کا تیر نکال لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خدا کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ تم نے تیر کب نکالا۔ اب ہماری نماز کیسی ہے؟ اگر کوئی مکھی بیٹھ جائے ہم اس کو اٹھانا شروع کر دیتے ہیں، اگر کوئی مچھر کاٹ جائے تو اس کو برداشت نہیں کر پاتے۔ ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور دیکھنے والا یوں محسوس کرتا ہے کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا، اور ہماری نماز یوں ہے معذرت کے ساتھ۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک امام صاحب نے عشاء کی نماز پڑھائی، اب اس کے اندر کسی نے کہا کہ 3 پڑھائیں، کسی نے کہا کہ 2 پڑھائیں، کسی نے کہا 4 پڑھائیں۔ تو ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا،
اس سے پوچھا کہ تو بڑے اطمینان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، تو بتا۔ اس نے کہا کہ امام صاحب نے 3 رکعتیں پڑھائی، ایک رہتی ہے۔ امام صاحب نے کہا کہ تو کیسے کہہ سکتا ہے بڑے پر اطمینان کے ساتھ؟ اس نے کہا امام صاحب بات یہ ہے کہ میں صرف عشاء کی نماز پڑھتا ہوں اور میری 4 دکانیں ہیں، میں ہر رکعت کے اندر ایک دکان کا حساب کرتا ہوں، تو میری 3 دکانوں کا حساب ہوا ہے، تو 3 رکھتی ہوئی ہیں، ایک رہتی ہے۔ یہ ہماری نماز ہے۔ جو دنیا کا کام ہے، جو ہمیں بھولا ہوا کام ہو، ہم نماز کو نیتے نماز کے لیے کھڑے ہوں تو ہمیں یاد آ جاتا ہے۔ بات یوں ہو رہی ہے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ ایمان ان جیسا ہوگا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جیسا، تو پھر ہم کسی کنارے پہنچ سکتے ہیں، یقیناً فلاح پا جائیں گے۔ اور اس ایمان کے لیے وقت کی ضرورت ہے، محنت کی ضرورت ہے۔ جیسے ہم صبح فجر کے بعد سے لے کر رات 11-12 بجے تک ہم دکان کو وقت دیتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے ہم رزق اکٹھا کرتے ہیں، اس کے اندر چاہے جھوٹ بولنا پڑے، کم توڑنا پڑے، ڈنڈی مارنی پڑے، جیسے بھی ہمیں کرنا پڑے ہم اس کو کر جاتے ہیں۔ جب یہ ایمان مضبوط ہوگا تو ایمان ہمیں اس چیز سے روکے گا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص نمازی ہو، نماز پڑھتا ہو اور وہ گناہوں کو نہ چھوڑ پائے تو یوں سمجھو کہ اس کی نماز ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے، برے کاموں سے روکتی ہے۔ اگر احسن طریقے سے نمازی ہے، نماز پڑھنے والا ہے، نماز کا پابند ہے، نماز کو بڑے احسن طریقے سے ادا کرتا ہے، بڑے خلوص کے ساتھ، تو پھر وہ گناہ کی طرف نہیں جائے گا۔ ہاں، ہماری طرح آیا، سجدہ ٹکایا اور بھاگ گیا، چاہے ارکان صحیح ادا ہوئے یا نہیں ہوئے، بس اللہ پر ہم نے احسان کر دیا ہے، اللہ پر ہم نے فرض تھا وہ ادا کر کے ہم بھاگ گئے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سنت اور نوافل کو زیادہ ترجیح دو، زیادہ اہتمام کے ساتھ پڑھو۔ فرض تو پڑھنے ہی پڑھنے ہیں، ان کو بڑے اہتمام کے ساتھ پڑھنا ہے، پورا پڑھو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر قیامت کے دن فرائض میں کوئی کمی رہ گئی تو وہ سنت اور نوافل سے پوری کی جائے گی۔ آج سے تہیہ کریے کہ ہم پوری نماز پڑھیں گے اور یقیناً آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، آپ کی آخرت کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا اور تمہارے دل کو بڑا سکون ملے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیام نوجوانوں کی طرح کرو، جیسے نوجوان طاقت میں ہوتے ہیں اور ہر کام کرنے کو ترجیح دیتے ہیں، کر جاتے ہیں مشکل سے مشکل بھی، اور قیام میں کھڑے ہوں تو بڑا لمبا قیام ہوتا ہے کہ طاقت ہوتی ہے، اور ایسا قیام کرو نوجوانوں کی طرح اور باقی ارکان بوڑھوں کی طرح ادا کرو۔ جوانوں کی طرح نہیں کہا گیا کہ باقی ارکان رکوع میں گئے، رکوع سے اٹھے، سجدے میں گئے، سجدے سے اٹھے، اور